امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب صادق تھا کیونکہ آپ اپنے دور میں سب سے سچے اور ایماندار شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام اپنے عمل و کردار میں صادق یعنی سچے تھے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا تاکہ آپ کو جعفر کذاب سے الگ طور پر پہچانا جا سکے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کی سرپرستی میں بسر کیے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت حاصل کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس علم کا بیش بہا خزانہ موجود تھا۔ آپ کی فرمائی گئی ہر بات پر لوگ کامل یقین رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کسی حدیث میں رسول اکرم کا حوالہ دیتے تو کوئی بھی آپ سے تصدیق کے لیے ثبوت نہیں مانگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صادق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے گزاری، یہاں تک کہ اس دور کے صوفی جو کہ شیعہ نہیں تھے آپ کے زہد، عرفان اور بزرگی کی وجہ سے آپ کو ولی اللہ مانتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات۔ آپ کے دور امامت میں بنو امیہ بنی عباس سے جنگ میں مصروف تھے، تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرح اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اسلام کی کھل کر تبلیغ کی اور اپنے آبا کی سیرت پر چلتے ہوئے علوم محمد والے محمد سے اس دنیا کو روشناس کراتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مدینے میں آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 4000 تک پہنچ گئی۔ اس لیے مکتب شیعہ کی اکثر کتابیں اور احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں لکھی گئیں اور لوگ اس طرز فکر کو مکتب جعفری کے نام سے جانتے ہیں۔ در حقیقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات بھی وہی تھیں جو کہ آپ کے جد حضرت امام علی ابن ابی طالب کی تھیں، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ حاصل کی تھیں۔ اسی وجہ سے رسول اسلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام سب سے بڑے عالم قرار پائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی شاگرد بعد میں اپنی علمی خدمات کے باعث بہت مشہور ہوئے، جن میں جابر بن حیان سر فہرست ہیں۔ آپ کیمیاء دان، ماہر فلکیات، فلاسفر، ماہر طبیعیات اور ماہر ارضیات تھے۔ بعد ازاں جب یورپ والے اپنے دور جاہلیت سے باہر آئے تو انہوں نے مسلمان سائنسدانوں سے تعلیم کا حصول شروع کر دیا۔ اس وقت جابر بن حیان بابائے کیمیاء کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے اور ان کا علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی حاصل شدہ تھا۔ ایک اور نام ابو حنیفہ ہے، جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر القرآن پر عبور حاصل کیا اور ساتھ ہی ساتھ علم الحدیث اور اسلامک سائنسز کی تعلیم بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی حاصل کی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے نظریات کی بنیاد پر ایک الگ فقہ کی بنیاد رکھی جو کہ فقہ حنفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مالک بن انس جو کہ مالکی فرقے کے پیشوا ہیں، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی مباحث ہے۔ ایک دہریہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ وجود نہیں رکھتا۔ اس نے ایک ڈبے میں گندی مٹی اور پانی جمع کیا، یہاں تک کہ اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ تب اس نے لوگوں سے کہا کہ میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر تو ان کا خالق ہے تو یہ بتا کہ اس ڈبے میں کتنے کیڑے ہیں اور ان میں سے کتنے نر اور کتنے مادہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا وزن کتنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس سوال نے اس دہریے کے باطل استدلال و دعوی خالقیت کو رون ڈالا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنی بات سے دستبردار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں بنی عباس خلافت پر مکمل طور پر قابض ہو چکے تھے۔ ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے امام علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جنت البقیع میں اپنے جد امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔